مصطفیٰ عامر قتل کیس میں شریک ملزم شیراز نے آج جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے اعترافی بیان دینے سے صاف انکار کر دیا ہے اور پولیس پر خود پر اعترافی بیان دلوانے کے لیے دباؤ ڈالنے اور سزا کم کرنے کی پیشکش کا الزام لگا دیا ہے، جس کے بعد عدالت نے ملزم شیراز کے اعترافی بیان کی تفتیشی افسر کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے امین انور کے مطابق آج شریک ملزم شیراز کو پولیس کی جانب سے جوڈیشل مجسٹریٹ ساؤتھ کی عدالت میں پیش کیا گیا تاکہ CRPC کے سیکشن 164 کے تحت اعترافی بیان ریکارڈ کرایا جا سکے۔ اس حوالے سے جاری ہونے والے تحریری حکم نامے کے مطابق تفتیشی افسر محمد علی کی جانب سے ملزم شیراز عرف شاویز کے 164 کے بیان کی درخواست جمع کرائی گئی تھی، جسے منظور کر لیا گیا۔ اس کے بعد ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور پھر اس کی ہتھ کڑی ہٹانے کے بعد اسے اس عدالت کے چیمبر میں بٹھایا گیا۔ اس دوران پولیس اہلکاروں کو ہدایت کی گئی کہ وہ باہر چلے جائیں اور پھر ملزم کو غور و خوض کے لیے 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا۔ ملزم کو بتایا گیا کہ وہ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے سامنے ہے اور اعترافی بیان دینے کا پابند بھی نہیں ہے، ساتھ ہی وہ جو بھی بیان دے گا اسے تحریری شکل دی جائے گی جسے بعد میں اس کے خلاف بطور ثبوت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس دوران ملزم جب چیمبر میں تھا تو تفتیشی پولیس کو اس تک رسائی نہیں تھی۔ عدالت کے مطابق مذکورہ سوالات کو سننے کے بعد ملزم شیراز نے کہا کہ وہ اس کیس میں واحد چشمدید گواہ ہے۔ ملزم ارمغان نے مصطفیٰ عامر کو اس کے سامنے بے دردی سے قتل کر دیا تھا، مگر شیراز کے مطابق وہ اس وقت بے بس تھا۔ ملزم شیراز نے مزید بتایا کہ اسے کیس میں بطور شریک ملزم گھسیٹا جا رہا ہے، حالانکہ ارمغان مجھے زبردستی گن پوائنٹ پر بلوچستان لے گیا تھا، جہاں اس نے مصطفیٰ کی باڈی اور گاڑی کو آگ لگائی تھی۔ ملزم شیراز نے یہ بھی بتایا کہ اس پر اعترافی بیان دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا ہے اور سزا کم کرنے کی پیشکش بھی کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ملزم شیراز نے پولیس تحویل میں بدسلوکی کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ اس کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ نے لکھا ہے کہ مذکورہ بحث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم اس عدالت کے سامنے کوئی بیان نہیں دینا چاہتا ہے، اس لیے میں اس درخواست کو مسترد کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جیو نیوز کے نمائندے کاشف مشتاق نے پولیس ذرائع سے کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کی انٹروگیشن رپورٹ حاصل کر لی ہے، جس میں لکھا ہے کہ ملزم ارمغان خیابان مومن میں بنگلے میں کال سینٹر چلاتا ہے۔ کال سینٹر میں 30 سے 40 لڑکے اور لڑکیاں کام کرتے ہیں۔ بنگلے میں شیر کے 3 بچے بھی غیر قانونی طور پر رکھے ہوئے تھے۔ بنگلے میں 30 سے 35 سیکیورٹی گارڈز بھی تھے۔ بیرون ملک سے منشیات منگوانے پر 2019 میں کسٹم حکام نے ارمغان پر مقدمہ درج کیا تھا۔ کسٹم کے مقدمے میں ملزم ارمغان نے ضمانت کروا لی تھی۔ ارمغان پر تھانہ گزری، کلفٹن، درخشاں اور بورڈ بیسن میں بھی مقدمات درج ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق ملزم ارمغان کی ماہانہ آمدنی کروڑوں روپے ہے۔ وہ منشیات استعمال کرتا ہے۔ شیراز نامی شخص ملزم ارمغان کا بچپن کا دوست ہے۔ نیو ایئرز نائٹ پر ملزم ارمغان نے اپنے بنگلے پر پارٹی رکھی تھی۔ پارٹی میں رات 12 سے 3 بجے تک شیراز بھی موجود تھا، مگر مصطفیٰ نہیں آیا تھا۔ پارٹی سے قبل ایک لڑکی ارمغان کے بنگلے پر آئی تھی۔ بات چیت کے دوران تلخ کلامی ہونے پر لڑکی بنگلے سے چلی گئی تھی۔ اگلے روز ملزم ارمغان اور مصطفیٰ کا ذاتی وجوہات پر جھگڑا ہو گیا۔ 5 جنوری کو ارمغان نے اسی لڑکی اور شیراز کو بنگلے پر بلایا۔ ملزم ارمغان نے لڑکی کو لوہے کی راڈ سے تشدد کر کے زخمی کر دیا۔ ارمغان نے لڑکی کو آن لائن ٹیکسی میں جا کر علاج کروانے کا کہا۔ ملزم ارمغان کے مطابق لڑکی کو بندوق کی گولی دکھا کر قانونی کارروائی سے منع کیا۔ پھر 6 جنوری کو ارمغان نے شیراز کو بنگلے پر بلایا اور ساتھ نشہ کیا۔ پھر 6 جنوری کی ہی رات 9 بجے مصطفیٰ بھی ارمغان کے بنگلے پر آ گیا۔ مصطفیٰ سے جھگڑا ہونے پر اسے بھی ارمغان نے لوہے کی راڈ سے مارا۔ پھر سفید چادر سے مصطفیٰ کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اسے سیڑھیوں سے گھسیٹ کر نیچے اتارا۔ 2 ملازمین سے کمرے میں موجود خون کے نشانات صاف کرنے کا کہا گیا۔ مصطفیٰ کے کپڑے، موبائل فون اور انٹرنیٹ ڈیوائس ارمغان نے اپنے پاس رکھ لی۔ رپورٹ کے مطابق مقتول مصطفیٰ کی گاڑی ارمغان کے بنگلے کی پارکنگ میں موجود تھی۔ ملزمان نے مصطفیٰ کو اسی کی گاڑی کی ڈگی میں ڈالا اور ہب لے گئے۔ مصطفیٰ کی گاڑی میں پیٹرول نہ ہونے پر ارمغان نے بنگلے سے پیٹرول کا ٹینک ساتھ لیا۔ ملزمان مصطفیٰ کا موبائل فون اور دیگر سامان راستے میں پھینکتے رہے اور پھر رات 4:30 بجے ہب پہنچے اور گاڑی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ ارمغان اور شیراز ہب سے کراچی کے لیے پیدل نکلے۔ ملزمان ناشتے کے لیے ایک ہوٹل پر رکے۔ ملزم ارمغان کے مطابق ہوٹل والے نے اس کے پاس گن دیکھی تو وہ ہوٹل سے نکل گیا۔ 2.5 سے 3 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد مختلف گاڑیوں سے لفٹ لے کر کراچی پہنچے۔ کچھ دن بعد مصطفیٰ کی والدہ نے ارمغان سے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ ارمغان کے مطابق مصطفیٰ 6 جنوری کی رات نعمان نامی دوست کو بتا کر اس کے پاس آیا تھا۔ مصطفیٰ کی والدہ کو شک ہونے پر ارمغان اور شیراز اسلام آباد چلے گئے۔ ارمغان کی گاڑی اسلام آباد میں موجود تھی، جس میں وہ واپس کراچی پہنچا۔ ارمغان پولیس کے بنگلے پر چھاپے سے 3 دن پہلے ہی کراچی پہنچا تھا۔ پولیس چھاپے کے دوران CCTV کیمرے میں دیکھ کر ارمغان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ کافی دیر تک مقابلے کے بعد پولیس نے ارمغان کو حراست میں لے لیا۔ ملزم کی نشاندہی پر گھر میں چھپایا گیا اسلحہ اور دیگر سامان بھی پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے کاشف مشتاق سے۔ کاشف، بہت شکریہ مجھ میں جوائن کرنے کے لیے۔ جو شریک ملزم شیراز ہے، اس کا پہلے ایک ویڈیو بیان سامنے آیا تھا
اب بھی وہ اپنے بیان پر تقریباً قائم ہے کہ ارمغان نے یہ سب کیا ہے، مگر خود کو بری ذمہ قرار دے رہا ہے کہ جیسے اسے گن پوائنٹ پر یہ سب کرا لیا گیا۔ سوال ظاہر اٹھتا ہے کہ بعد میں بھی اسلام آباد چلا گیا، بعد میں بھی خاموش رہا، ساتھ رہا، نہ صرف یہ کہ مصطفیٰ کی لاش کو ٹھکانے لگانے تک، جلانے تک وہ اس کے ساتھ تھا۔ جو ارمغان کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے وہ شیراز کے بیانات یا جو الزامات ہیں اس کی کس حد تک تصدیق کر رہی ہے؟ بہت شکریہ شاذیب، میرے پاس ارمغان کی انویسٹیگیشن رپورٹ موجود ہے تمام تر، اور اس میں وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو شیراز کی انٹروگیشن رپورٹ میں پہلے شیراز بھی مان چکا ہے۔ شیراز کی پہلے ایک انٹروگیشن رپورٹ آئی تھی، وہ بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی، اس کے بعد اس کا ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ آیا، اور اس کے بعد اب جو ارمغان کی انٹروگیشن رپورٹ ہے وہ کافی حد تک ملتی جلتی ہے۔ جو اس کیس کے انویسٹیگیشن افسر ہے محمد علی، جب ہماری ان سے بات ہوتی تو ان کی جانب سے اس بات کا شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شیراز اور ارمغان کے بیان میں تضاد پایا جائے گا، لیکن جب دونوں کی انٹروگیشن رپورٹ سامنے آئی تو دونوں کی انٹروگیشن رپورٹ جو ہے کافی زیادہ ملتی جلتی ہے۔ اس میں شیراز نے پہلے یہ بتایا تھا کہ وہ اس وقت بنگلے میں موجود تھا۔ اب جو ارمغان کی انٹروگیشن رپورٹ ہے، بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب ایک روز قبل ایک لڑکی کو گھر میں بلایا جاتا ہے تو اس سے پہلے شیراز کو بلایا جاتا ہے، شیراز کو ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں اور اس کے سامنے لڑکی پر تشدد کیا جاتا ہے، اور اس انٹروگیشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آن لائن ٹیکسی کو بلوایا جاتا ہے اور اس لڑکی کو قانونی کارروائی سے منع کیا جاتا ہے، اور اس تمام تر چیزوں میں شیراز انوالو ہوتا ہے۔ اگلے دن ویری نیکسٹ ڈے 6 جنوری کو جو ہے جب مصطفیٰ کو گھر بلایا جاتا ہے تو بھی اس سے 1 گھنٹہ قبل جو ہے وہ شیراز کو گھر بلایا جاتا ہے۔ شیراز اس پلاننگ میں تمام تر چیزوں میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے مصطفیٰ کو۔ اس تمام تر تشدد کے نشانہ بنانے میں جو انٹروگیشن رپورٹ شیراز کی ہے اور جو ارمغان کی ہے، دونوں آپس میں ملتی جلتی ہیں، اور دونوں میں یہ اس بات کا ذکر ہے کہ شیراز کے سامنے نہ صرف تشدد کیا گیا بلکہ جو پارکنگ میں مصطفیٰ کی گاڑی موجود تھی اس میں جو پیٹرول تھا وہ بھی جو ہے وہ شیراز کی جانب سے جو ہے وہ اس میں فل کیا گیا، اور ساتھ میں پیٹرول کا گیلن بھی رکھا گیا۔ راستے میں جب یہ ڈرائیو کر رہے تھے تو اس کی انٹروگیشن رپورٹ میں یہ بتایا ہوا ہے کہ جو شیراز تھا وہ بالکل اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جب یہ ہب پہنچے ہیں دولت جی کے مقام پر تو وہاں بھی شیراز اس کے ساتھ تھا، گاڑی کو آگ لگائی گئی اور پھر یہ دونوں اسی طرح واپس آئے۔ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی شاذیب، بلکہ اس کے آگے بھی یہاں تک ہوتا ہے کہ جب یہ واپس آ جاتے ہیں اگلے روز 2 بجے تک تو اس کے بعد یہ پلاننگ کرتے ہیں، اور پلاننگ کے بعد جو ارمغان ہیں وہ 3 سے 3.5 لاکھ روپے اس انٹروگیشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ شیراز کو دیتا ہے، اور دینے کے بعد کہتا ہے کہ تم یہاں سے لاہور یا اسلام آباد چلے جاؤ۔ یہ یہاں سے جاتا ہے، جانے کے بعد 2 روز بعد جو ہے وہ ارمغان بھی اس کے پیچھے فلائٹ لے کر جو ہے وہ لاہور جاتا ہے، وہاں سے اپنی گاڑی لیتے ہیں، لے کر یہ وہاں رہتے ہیں 3 سے 4 دن، اور اس کے بعد جب معاملات بالکل دب جاتا ہے تو دونوں بائی روڈ واپس کراچی آتے ہیں۔ اس تمام طرح سچویشن کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے آئی جی سندھ کی حکم پر جو ہے وہ مختلف تحقیقاتی اداروں نے جو ہے وہ حاصل کر لی ہیں، اور ان دونوں جو شخص ہیں چاہے وہ ملزم ارمغان ہو یا ملزم پھر شیراز ہو، یہ ساتھ ساتھ پورے واقعے کے اندر جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ شیراز کی جانب سے اگر اس انٹروگیشن رپورٹ میں کچھ رد و بدل کیا جاتا ہے یا اپنے بیان میں کوئی کیا جاتا ہے تو جو ارمغان کی انٹروگیشن رپورٹ ہے، جو تمام تر شواہد ہیں وہ انویسٹیگیشن افسر یہ بتاتے ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ سملر ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ارمغان بھی جو ہے وہ یا شیراز جو ہے دونوں کو جو ہے وہ شامل تفتیش رکھا ہوا ہے، اور دونوں سے جو ہے وہ انٹروگیشن اس وقت جاری ہے۔